پارٹی کو ووٹ آپ نہ دیجیے گا. یہ میرا وعدہ ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں پیپلز پارٹی کو اور ہمارے نمائندوں کو پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو لوگوں نے منتخب کیا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا, بھلے آپ ہمارے گریبان سے آ کر پکڑیے گا, ہم انشاءاللہ آپ کو کام کر کے دکھائیں. میں ہوں شعیب النبی مجددی, آپ دیکھ رہے ہیں کراچی رنگ. اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال ڈالمیا کے شانتی نگر کے ایک ایریے میں, ڈالمیا کے, جو کہ راستہ آن ورڈ جو ہے وہ میلینیم کی طرف جاتا ہے, اور یہاں سے یہ گلشن بلاک 9 سے آ رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ کے اندر. یہاں پر پی ایس 238 سے کینڈیڈیٹ ہیں جناب ظفر جھنڈیر صاحب, اور پی ایس 101 سے جناب بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب. ہم آپ کی ان دونوں سے بات کروائیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور وہ تو یقیناً لوگوں کو معلوم ہے, اس کے حوالے سے عوامی مسائل کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہیں اور کس طریقے سے وہ اس وقت دیکھتے ہیں. اگر عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے تو وہ عوام کے یہاں کے خصوصی طور پر گلشن اقبال کے مسائل کو کس حد تک حل کرتے ہیں. ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ ایک تھوڑی سی گہما گہمی جاری ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ, میں آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں, ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. یہ ہم ان کے آفس میں داخل ہو چکے ہیں. ڈالمیا میں ان کا آفس ہے اور یہ ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو آئیے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں NA 238 سے, گلشن اقبال کے ایریے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی جناب ظفر جھنڈیر صاحب سے. وعلیکم السلام. سر پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے کراچی رنگ کو تھوڑا سا ٹائم دیا. اپنی مصروفیات ہیں, ظاہر سی بات ہے اس وقت انتخابی گہما گہمی ہے. سر اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے, ابھی اس وقت لوگ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کیفیت کا شکار ہیں اس بات کا کہ ہم کس کے اوپر اعتبار کریں اور کس کے اوپر اعتبار نہ کریں, اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرائے گا. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سندھ کی جو ہے سب سے بڑی جماعت ہے اور لوگوں کو انہی سے ایکسپیکٹیشن ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اس حلقے سے ظاہر سی باتیں کھڑے ہیں NA 238 سے, آپ تھوڑا سا عوام کو بتائیے آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, اس کے اوپر کس طریقے سے آپ پورا اتریں گے؟ دیکھیں جی, جو ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی, اس پہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس جب بھی آئے ہیں انہوں نے بڑے پیار سے اور لوگوں کو ہمیشہ کچھ ڈیلیور کیا ہے. تب آج تک یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وجود برقرار ہے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی, پہلے تو یہ تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو سمجھتے تھے مطلب کوئی کام نہیں کرتے, لیکن اب اللہ کا بڑا ہم پر کرم ہے, پیپل پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے, پیپل پارٹی سے لوگ پیار کرنے لگے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پیپل پارٹی کو لوگوں نے منتخب کر کر میئرشپ پیپلز پارٹی کو دی. حیدرآباد کی میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آئی, سکھر کی میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آئی. پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ ون کر رہے ہیں. لوگ اب اس میں جوک در جوک آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دن پہلے MQM کی بڑی لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ پیپل پارٹی کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی کھڑا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ون کرے گا. اور اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑے کام بھی کیے ہیں. لوگوں نے تو یہ کہا کہ نہیں کرتے, آپ جائیں جہاں بھی جائیں گے, آپ طارق روڈ کا پل دیکھیے کتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا. ابھی آپ جوہر کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا, ٹریفک کتنا عرصہ یہ جیم رہتی تھی, آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ بھی ابھی کام جو ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر میں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اور پبلک دیکھ رہی ہے. مین مسائل جو اس شہر کے ہیں اس سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگاہ نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے, کارپیٹنگ کا ہے, اس کے علاوہ گٹر کا اور یہ اپنا خاص طور پر گیس کا. اب آپ دیکھیں گیس کی کتنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے علاوہ بجلی کے مسائل ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ لوگوں کو کس طریقے سے آپ اعتماد دلائیں گے کہ یہ مسئلے تو حل ہونے چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جہاں تک کارپیٹنگ کا کام ہے یا جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ تو مسلسل ہو رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے گیس کا, وہ گیس ہمارے سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس ضرور رہی ہے اور میئرشپ ضرور رہی ہے, لیکن گیس ہمارے بس کا کام نہیں ہے, یہ سینٹرل کا کام ہے. تو ابھی ہماری تگ و دو یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اگر آتے ہیں تو ہم یہ جو مسئلہ گیس والا ہے یہ ہم تب کر سکتے ہیں کہ عوام ہمیں ووٹ دے اور ہم سینٹر میں پہنچیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. پیپل پارٹی تو اس وقت ہے ہی نہیں اسی میں. تو جو تھے تو اب ان کو آپ نے دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا.
میں اتنا اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں، تو انشاءاللہ گیسٹ والا ایشو ہر حال میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سالو کریں گے۔ اچھا سر، میرا ایک چھوٹا سا آپ سے آخری سوال ہے، وسائل، اختیارات، فنڈز، بجٹ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، وسائل، بجٹ اور جو ہے وہ ظاہر ہے جب پبلک ان کو سپورٹ کرتی ہے تو نیچرلی پھر ان کے پاس جاتا ہے۔ یہی تو رونا ابھی تک ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں عوام نے منتخب کیا، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو رونا ان کا رہے گا۔ اس کا پبلک کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہے اس میں۔ ابھی تو جو بھی اگر ہمیں سندھ گورنمنٹ رہی ہے تو ہمارے پاس ہے، لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ اسی طرح میئرشپ کے لیے بھی لوگوں نے، عوام نے، کراچی کے عوام نے ہم پر اعتماد کیا۔ تو اب اگر اس میں بھی ہمیں دیکھیں، آزما کر دیکھ لیجیے گا، اگر کراچی کے عوام نے ہمیں مدد کی، ووٹ سے نوازا، تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی سے کراچی کے عوام کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر دوسری کسی جماعت کو دیں گے تو ان کے پاس صرف ایک ہی رونا رہے گا کہ ہمیں جو ہے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہم کیسے کام کرتے۔ تو اب پبلک بھی یہ سمجھ رہی ہے، عوام سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی کے، وہ میں یقین سے کہتا ہوں، امید تو نہیں، میں یقین کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام ہماری پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ ہم رونا جو ان کا ہے وہ انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اگر ہم نہ کام کریں تو بھلے پیپلز پارٹی کو ووٹ آپ نہ دیجیے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں پیپل پارٹی کو اور ہمارے نمائندوں کو، پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو لوگوں نے منتخب کیا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا، بھلے آپ ہمارے گریبان سے آ کر پکڑیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو کام کر کے دکھائیں گے۔ تھینک یو جی۔ بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. On the behalf of Shanti Nagar Welfare Association, with heart welcome Zafar Jhandir Saab and Barrister Imran Saab. It is first time openly we are supporting, we are just being the supporter, not supporting, we are just being the supporter of Pakistan People's Party. Here Zafar Jhandir Saab remembering the 70s. So at that time we were also in school. So we know how Zulfikar Ali Bhutto Shaheed give us the tongue. Because the Sindhi people, Sindh people, not Sindhi people, because we are all Sindhi. We are belonging from the province of Sindh. اس وقت یہ تھا کہ کسی کو سوائے شہروں کے کوئی اویئرنیس نہیں تھی۔ یہ شہید کی مہربانی ہے پورے اس خطے پہ، خاص طور ہمارے سندھ پہ، کہ یہاں کے غریب، ہاری، کسان، مزدور کو وہ زبان ملی کہ وہ ایوانوں تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوور کلاس کے لوگ تھے وہ بھی الحمدللہ آج ایم این اے، ایم پی ہیں اور اچھی پوسٹوں پہ اور سینیٹر ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی کمیونٹی، سمرو کمیونٹی، جس میں شم سمرو صاحب بیٹھے ہیں، اعجاز سمرو صاحب بیٹھے ہیں، ایڈوکیٹ ہمارے، باقی تو آپ کے پیپلز پارٹی کے اپنے نمائندے ہیں، اور جبار صاحب، دایو صاحب ہیں، ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپین فرسٹ ٹائم ہوگی، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے ایسی کمپین کہ جس میں ہم سب شامل ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جتنا بھی ہو سکا ہم یہاں سے ون کرائیں گے، یہ وعدہ ہے، اور ہماری محنت ہوگی اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ اور امید ہے کہ ہمیں بھی یہ دوست جو ہیں آئے ہوئے، ظفر صاحب تو بہت پرانے ہیں، یہ ظفر صاحب ہم تو قوم پرست تھے اس وقت، لیکن ظفر صاحب والے سپاہ میں تھے، سائیں بھی ماشاءاللہ بہت بڑے خاندان سے ہے، لاڑکانہ سے، تو ہم بھی ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ ہمیں سب نے بھولا ہے، ایم کیو
की तरफ से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। ये इलाका ऐसे अपनी मदद आप तहत हम लोग कर रहे। इस मर्तबा हमारे लिए साईं नासिर हुसैन शाह साहब की बहुत मेहरबानी है कि हमें यहाँ पे ये पेवर ब्लॉक दिया है, और पर्सनली उनकी मेहरबानी है। और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आप जीत के आएंगे। देखिए, ये जीत हार जो है ये कोई ज़रूरी नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि पार्टी ने इंतहाई मोजिज़ तरीन शख्सियतों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी का टिकट दिया है। ये टिकट कोई मजाक नहीं है। इस टिकट के लिए लोग जो है ना लोटे बनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, टिकट नहीं मिलती तो भाग जाते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा ऑनर है बैरिस्टर साहब के लिए भी, जफ़र साहब के लिए भी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमें नहीं भूलेंगे और इस इलाके को जो है थोड़ा साफ कराएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी और अल्लाह करेगा साथ रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 101 के कैंडिडेट और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के जनाब इमरान मिठानी साहब, और जो कि बैरिस्टर भी हैं, हम उनसे बात कराते हैं आपकी और पूछते हैं कि अवामी मसाइल के हवाले से तो यकीनन उनको सारी अवेयरनेस है, लेकिन अगर अवाम उनके ऊपर भरोसा करती है, एतमाद करती है, तो आगे उनकी क्या तरजीहात होंगी और इस इलाके के खसूसन जिस इलाके के वो कैंडिडेट हैं वहाँ के मसाइल का किस तरीके से वो हल करेंगी। आइए मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का। यहाँ के मसाइल से तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, बस सिर्फ एक सवाल है कि जब आवाम आपके ऊपर भरोसा करेगी, आपके ऊपर एतमाद करेगी, जो कि आप विलिंग भी हैं, तो फिर आगे आप उनके मसाइल को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपके पास भी फ़ंड्स हैं, बजट है, इख्तियारात हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने रब्बुल करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें चुना है। ये जो है पैगम्बरी शोबा है, इसके इस तरह के काम आप सर अंजाम दे सको और लोगों की मखलूक खुदा की खिदमत कर सको, तो उसके लिए अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी जो उन्होंने हमें चुना। उसके बाद हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब, मैडम फरियाल टारपुर साहिबा, इन सब ने हमारे ऊपर एतमाद करके हमें सीट दी है कि हम जाके इस इलाके में काम करें। अब बात जो आपने की कि क्या आपके पास वसाइल्स हैं, फंड्स हैं और आप किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि सर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास फंड्स भी हैं, हमारे पास वसाइल्स भी है। अगर नहीं है तो तवज्जो नहीं है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमानी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं कि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे जब आपका नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ रहेगा तो आपके साथ आपके बिजली के मसले भी हल होंगे, आपके पानी वाटर एंड सीवरेज से रिलेटेड जो मसले मसाइल होंगे वो भी इंशाल्लाह हल होंगे, क्योंकि हम तवज्जो देंगे। हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप में से हैं, आप लोगों के दरमियान रहने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपनी ये एक ख़ानदान की तरह है, ये सोसाइटी एक जो है एक फैमिली की तरह है, तो इसको हमने सुधारना है, गुलदस्ता सजाना है। जो मेरा विज़न है वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि 2050 में पाकिस्तान खुसूसन कराची की पॉपुलेशन 3 टाइम्स 4 टाइम्स या शायद 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। कि आया कि हम तैयार हैं इस काम के लिए कि अपने आप को उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड हो या एनवायरमेंटल सिचुएशन से हो, तो यहाँ पे आप देखें ना हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स हैं, ज़मीन ऐसे बंजर की बंजर पड़ी रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के मसले होते हैं कि लोग सुकून से नहीं हैं। एजुकेशन के आप देखें कि वहाँ पे ना गोश्त स्कूल्स बने हुए हैं, और मेरा जो मेन टारगेट होगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल की माफिया है उसको हमने जो है ना ख़त्म करके अपने लोगों को रिलीफ देना है। आप ये देखें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट हमें पूरी देती है, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से जो कि अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो अपनी नाअहली की वजह से अपनी जेब के चक्करों में जो है ना गरीबों का जो है ना उनसे पैसे लेते हैं, उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और ये डॉक्यूमेंट्री भी है, इंशाल्लाह हम इसको अमली बनाएंगे। इसलिए मैं आप दोस्तों को पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आपके सारे मसाइल का हल लेके इस अपनी सोसाइटी को साफ़ और शफाफ बनाएंगे।
اچھا عمران صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کراچی کے مسائل تو اپنی جگہ پر، خاص طور پہ جس علاقے سے آپ یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں، اس علاقے کی مین جو آپ کا تجزیہ ہے، مین مسائل کیا ہیں اور اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ یہاں پہ جو اہم مسئلے ہیں، جی اوورال کراچی کے اور خصوصاً میرے علاقے کے، یہاں پہ جو واٹر اینڈ سیوریج کے زیادہ مسئلے ہیں، روڈ کارپیٹنگ اور جو پیور کے جو ہیں گلیاں وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی، کارپیٹنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ سے مسئلے ہیں، یہاں سے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے ہیں، یہاا پہ گیس اور بجلی. ریسنٹلی کوئی آپ نے انیشیٹو لیے ہیں، کچھ کام وغیرہ کروایا ہے یہاں پر، کچھ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ سر ہم نے ایز سچ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں نے یہ کام کرایا، میں نے وہ کام کرایا، لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ ہم چلے. ایک دوست تھا ہمارا، اس کا میڈیکل کا مسئلہ تھا، اس کے بچے کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کی فون ہے، انہوں نے کہا کہ سر وہ میں جناح ہاسپٹل میں ہوں، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں یہاں پہ فون کر دیں، اور ہمیں جو ہے نا صحیح سے اگنور کیا جا رہا ہے، یہاں سے صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں دی رہا. تو میں نے فرمایا کہ سر میرا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن آپ رک جائیں، میں ادھر آ جاتا ہوں. میں جب وہاں پہ گیا اور وہاں پہ پتہ چلا کہ اس بچے کو بیچارے کو صرف ٹیمپرری ایک انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی، ٹریٹمنٹ نہیں کی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ سر 2 گھنٹے کے بعد ہمارے بڑے ڈاکٹر آئیں گے، وہ ان کی آپریشن کریں گے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ بیچاری پریشان ہو گئی. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو آپ کا سینئر ہے ان سے بنا. سینئر صاحب آئے، میں نے ان سے بات کی، ان کو میں اس کے یہی کہا کہ بھئی یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب نے بڑے خلوصاً کہا کہ سر آپ ہمیں 5 منٹ دیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی ساری ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے رپورٹ دی کہ سر ہمیں بیڈ بھی دیا گیا، ہمیں جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ بھی دی گئی پراپر طریقے سے، اور وہ خوشی وہاں سے چلے گئے. اب یہاں پہ وہی سوال آیا کہ دیکھو چیز تھی وہاں پہ اویلیبل، فوکس کیا تھا؟ توجہ. حالانکہ میں کوئی اس ٹائم پہ نہ ایم این اے ہوں، نہ ایم پی اے ہوں، نہ کوئی اور ہوں، ایک عام شہری کی حیثیت میں گیا. ان کو ان کی ڈیوٹیز ریئلائز کرے کہ بھئی یہ آپ کی ریسپانسبلٹیز ہیں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ایک اور دوست کا مسئلہ تھا کسی تھانے میں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ بھئی ان کا لیگل رائٹ ہے کہ بھئی آپ ان کو جو بھی لیگل جو ہیں سہولت ہیں وہ ان کو دیں گے. تو بجائے اس کے کسی کو ہم نے مرضی وہ جو پہلے ہوتا ہوا ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. تو ہمارے جانے کے بعد پولیس بھی ٹھنڈی ہو گئی، ریلیکس ہو گئی. انہوں نے کہا سر ہم کچھ بھی ایسے جو ہے چیزیں نہیں کریں گے، ہم نے اپنا پروسیس. میں نے کہا پروسیس بھلے چلیں لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں بے یار و بے مددگار ہیں. آپ دیکھیں غریب مسکین لوگوں کی ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں بیچارے لوگوں کے یہ چھوٹے سے مسئلے ہیں، اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں جو کہ حل نہیں ہو سکتے. بالکل ہوں گے، صرف توجہ دیں گے. ہمارے ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب ٹیم بنا کے، میرا ایک ارادہ ہے کہ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کو انشاءاللہ PS 101 کو ایک رول ماڈل بنائیں گے کراچی کے لیے. اور یہی میرا آخری سوال تھا آپ سے کہ عوام کو اعتماد دلانے کے لیے آپ آخری میسج یہاں کے عوام کے لیے کیا دینا چاہیں گے، وہ آپ یہ کہیں. سر انسان کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کریکٹر. اگر آپ کی مینس کہ ویلتھ چلی جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ کی صحت چلی جاتی ہے تو سمجھو آپ کا کچھ گیا ہے. اگر آپ کا کریکٹر چلا گیا تو آپ کا سب کچھ چلا گیا. کیونکہ یہ ٹائم آخری نہیں ہے، یہ 5 سال گزر جائیں گے، پھر ہم نے ادھر ہی آنا ہے، انہی دوستوں کے بیچ میں رہنا ہے. تو اگر عزت با غیور انسان جو بھی ہوگا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پہ بٹھائے گا تو اس کی ریسپانسبلٹیز پوری کرے گا. ہمارے ساتھ اس علاقے ڈالمیا کی بہت ہی مشہور شخصیت جناب اعجاز حسین سومرو صاحب ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ہم آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں اور عوامی مسائل آپ کے سامنے ہیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس رب کا نام جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے لیے سلام و درود. پیپلز پارٹی کے لیے ہم اتنا کہیں گے کہ اس کو بنانے والا جو پیپلز پارٹی کو، وہ ایک وکیل تھا جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. اور آج ہمارے درمیان اس وقت جو آئے ہیں وہ بھی وکیل آئے ہیں، جو بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب ہیں. ان کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں. ہائی کورٹ میں وہ جوائنٹ سیکریٹری تھے. انہوں نے سب کی خدمت، پیپلز پارٹی کی اپنی جگہ کیونکہ خدمات ہیں، جو مانتے ہیں، جو انہوں نے خدمات کی ہیں. لیکن عمران مٹھانی صاحب ایک بہترین شخصیت، پڑھی لکھی، کیونکہ پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ کا ووٹ ان کے لیے؟ ان کے لیے، کیونکہ ہمارے ایک تو ہماری وکیل برادری بھی ہے اور بہت ہی اس علاقے کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اور ڈیسنٹ بندے ہیں. اور میں اس کو اتنا بتا دوں کہ عمران مٹھانی صاحب پڑھے لکھے،
बैरिस्टर, मेहनती, निडर, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जिन्होंने इतना काम किया, और एक फ़ोन पे आप कॉल करें। मैं एक दफ़ा पंजाब में गया था, मिनिस्टर के घर पे बाहर ऐसा माहौल था कि जो भी बंदा था अंदर आ जाता था। इमरान मिठानी भी उसकी मिसाल एक है हमारे पास। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे शख्सियत को वोट दें जो कल आपके मसाइल को हल कर सके, क्योंकि कानूनी मसले भी वो हल कर सकता है, बैरूनी मसले भी हल कर सकता है, अंदरूनी मसले भी हल कर सकता है। तो मेरी सब अपने पड़ोस से, मोहल्ले से ये गुजारिश है कि मुझे 35 साल हुए हैं यहाँ पर रहते हुए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ 35 साल, और अपने हमारा एक शांति नगर का वकला का ग्रुप है, शांति नगर ग्रुप, और शांति नगर अपना ग्रुप है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम टोटल दोस्त उसको वोट दें और उसको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आ जाइए इधर, इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा शम्स उमरो नाम है। क्या कहेंगे सर? मैं तो इतना खुश हो गया हूँ जो ये टिकटें दी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, NA 238 ज़फ़र जहांगीर साहब को, और दूसरी PS 101 को। इमरान बैरिस्टर इमरान मिठानी साहब हैं, ये यहीं कराची के रिहायशी हैं, डिफेंस के। और ज़फ़र जहांगीर साहब तो बेताज बादशाह हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर में उन्होंने काम किया था जब हमें बोरी बंद लाशें मिलती थी। इस प्लेटफार्म पे उन्होंने काम किया, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से विन करेगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे, तमाम जितने ही लोग हैं हमारे जो मेरी बात सुनेंगे, या इलाके वाइज जहाँ भी, हम इनके लिए भरपूर वर्क करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको जितवाएंगे। ज़फ़र जहांगीर साहब को भी, बैरिस्टर इमरान साहब मिठानी साहब को भी, और बड़ी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया, इन्होंने ये अच्छे लोग सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोड बने हुए हैं जहाँ हम खड़े हैं। ये लाइटें, ये जितने काम तरक्याती हुए हैं, बाखुदा अल्लाह को जान देनी है। मैं हाजुर नाजुर होकर कहता हूँ, सवाए पीपल्स पार्टी के किसी पार्टी ने यहाँ आज तक एक गटर का ढकना नहीं दिया। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, ये हमारे इलाके को इंशाल्लाह ताला रोल मॉडल बनाएंगे। हम पूरी उम्मीद है इन दोनों कैंडिडेट से। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। से ज़फ़र जहांगीर साहब के आपने बयान सुना, उसके बाद हमने आपकी बात करवाई जनाब बैरिस्टर इमरान मिठानी साहब से। उन्होंने बाकायदा आपको अपने विजन से भी आगाह किया, और उनकी जो तरजीहात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने आपको बताया। हमारा काम है एक न्यूट्रल बेस के ऊपर अपने लोगों की आवाज़ को, लोगों की बात को आप तक पहुंचाना। उसके बाद ये आपका अपना शऊरी हक़ है कि आप किस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। वोट एक अमानत है, और अमानत यकीनन उस अमीन तक पहुंचनी चाहिए जो कि उसका रियल हकदार है। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूं, इस अपने पान के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी, कराची रंग। आप देख रहे हैं कराची रंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।